اگر آپ 1970s کے اندر انڈیا کی کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے تھے تو آپ کو کسی سائرن کا ڈر نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک سوال کا ڈر ہوتا تھا، اور سوال یہ تھا کہ اینی تھنگ ٹو ڈکلیئر۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کے ذہن کے اندر ہر چیز رک جاتی تھی، اور آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی ٹرالی کے اوپر جو سامان ہوتا تھا وہ اچانک بھاری ہو جاتا تھا، اور آپ کا پاسپورٹ ایسے لگتا تھا کہ غائب ہو گیا ہے۔ آپ کا جو آنسر ہے اس سوال کے جواب میں، اٹ میٹرڈ مور دین دا ڈاکومنٹس ان یور ہینڈ۔ لوگ پینک اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ کرمنلز ہوتے تھے، لوگ پینک اس لیے کرتے تھے کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ جو اسٹیٹ ہے وہ انٹیروگیٹ کرتا ہے بغیر ٹرسٹ کے۔ یہ جو لمحہ تھا فروزن ایٹ دا کسٹمز ڈیسک ان انڈیا ان 1970، جو کیلکولیشن ہے رسک کا، اٹ بیکیم اے شیئرڈ انڈین میموری، اور یہاں سے ہماری کہانی شروع ہوتی ہے۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ یہ ہسٹری آف ٹیکس سیریز ہے۔ اس میں ہم آپ کو ٹیکس ریٹ، قانون یا ایڈوائس کے بارے میں نہیں بتائیں گے۔ یہ ٹیکس کے اس ڈر کی کہانی ہے جو ہر ساؤتھ ایشین کو وراثت میں ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انڈیا نے اس ٹیکس کے ڈر کے ساتھ جینا سیکھا کیسے، بنا اس ریزنٹمنٹ کو جو ہر انڈین کے دماغ میں تھی ٹیکس کے بارے میں پوری طرح مٹائے ہوئے۔ انڈیا کے اندر جو ٹیکس کا ڈر تھا لوگوں کے دماغ کے اندر، یہ ایبسٹریکٹ نہیں تھا، یہ سینیمیٹک بن گیا، یہ ویژول بن گیا۔ اٹ بیکیم سم تھنگ یو کوڈ واچ، ہم along اینڈ کوائٹلی ایڈمائر۔ پہلی جو ویڈیو تھی ہماری ٹیکس سیریز کے اندر، ہم نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہسٹوریکلی ہم ٹیکس سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم صرف آپ کو یہ بتائیں گے کہ انڈیا نے کیسے اس ڈر کے ساتھ جینا سیکھا۔ 1947 1947 کے بعد انڈیا نے ایک ایسا اسٹیٹ انہیریٹ کیا جو غریب تھا، اینکشیس بھی تھا، اور ڈیپلی سسپیشیس تھا آف اٹس اون پیپل۔ جو نئی حکومت تھی انڈیا کی، وہ مارکیٹس کو ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، ٹریڈرز کو ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، پیسے کو، کیپٹل کو ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، اعتماد نہیں کرتی تھی، کیونکہ پیسے کا پرابلم یہ تھا کہ وہ اسکیپ کر سکتا تھا، وہ باہر جا سکتا تھا۔ تو کنٹرول پہلے کرنا سیکھا انڈین گورنمنٹ نے ٹرسٹ سے۔ لائسنسز پہلے آئے، پرمیشنز پہلے آئیں، اور ٹیکسیشن انسٹیڈ آف ارائیونگ ایز اے پارٹنرشپ ارائیوڈ ایز این انسپیکشن۔ انکم ٹیکس نوٹس جو انڈیا کے شروع میں کسی کو مل جاتا تھا اس کے اندر ایکسپلینیشن نہیں ہوا کرتی تھی، سمنز ہوا کرتے تھے۔ کسٹم آفیشلز انڈیا کے کسی بھی ایئرپورٹ پہ، انڈیا کے کسی بھی پورٹ پہ سروس ڈیسک نہیں ہوا کرتے تھے، وہ انٹروگیشن رومز ہوا کرتے تھے۔ اور مڈل کلاس اور انڈیا کی جو ارلی ٹریڈنگ کمیونٹی تھی، ارلی ڈیکیڈز آف انڈین انڈیپینڈنس کے بعد کاروباری طور پہ اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ سرویلنس ایک نیشنل بیج ہے جو حکومت جو ہے وہ ان کے سروں پہ مسلط کر کے رکھتی ہے۔ اور اس کہانی کے اندر وہ چیز جو ہمیں ساؤتھ ایشینز کو سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیسے والے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ہے سونا، گولڈ۔ گولڈ بیکیم دا فرسٹ سمبل آف مسٹرسٹ۔ جو اسٹیٹ تھے پورے ساؤتھ ایشین کے اندر، جو نئے آزاد اسٹیٹ تھے، انہوں نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ گولڈ جو ہے وہ ڈینجرس ہے، کیونکہ گولڈ، سونا خریدنے سے جو فورن ایکسچینج ہے ملک کے اندر وہ ضائع ہوتی ہے، اس کو ریکارڈ سے بچایا جا سکتا ہے، اور اس کو ٹریس کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو ریسٹرکشنز جو لگائی گئی سونے کے اوپر، دے کیم ڈاؤن ہارڈ۔ امپورٹ کو بین کر دیا گیا، ہولڈنگ کو اسکروٹنائز کرنا شروع کر دیا گیا، اور آرڈنری سیونگ ہیبٹ، یعنی اس زمانے میں لوگ پیسہ بینک میں نہیں جمع کرایا کرتے تھے، سونا رکھ لیتے تھے گھر کے اندر، اس کو کرمنلائز کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد وہی ہوا جو ایسی حرکتیں کرنے کے بعد انیویٹیبل ہوتا ہے کہ گولڈ، سونا غائب نہیں ہوا، وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا۔ کشتیاں لینڈ کیا کرتی تھی سونے سے بھری ہوئی بامبے بیچز کے اوپر۔ چھوٹے چھوٹے جو پورٹس تھے جو ڈاٹڈ تھے پوری انڈین کوسٹ لائن میں، وہ آرٹریز بن گئیں۔ اسمگلرز وہ مڈل مین بن گئے جو پالیسی اور ریالٹی کے بیچ کا گیپ بھرتے تھے۔ ایک انٹائر پیرل اکانومی بننا شروع ہو گئی، لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ آؤٹ آف ریفیوزل ٹو سرنڈر فائنینشیل پرائیویسی۔ دیکھیے، یہ جو پرائیویسی کا لفظ ہے، فائنینشیل پرائیویسی، یہ بڑا عزیز ہے ہم سب کو۔ پرابلم یہ ہے کہ اسٹیٹ کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم اپنی پرائیویسی کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو کلچرل میموری تھی انڈیا کی، اٹ ٹک اوور، کیونکہ جو 1970s 80s کے زمانے کی جو اسمگلنگ تھی وہ پبلک امیجنیشن کے اندر چوری کے طور پہ نہیں پیش کی گئی، یہ ایک ڈیفائنس کے طور پہ پیش کی گئی۔ اسمگلر جو تھا اس زمانے میں، وہ ولن نہیں ہوا کرتا تھا، وہ ہیرو ہوا کرتا تھا۔ وہ سمجھدار تھا، وہ ڈیرنگ تھا، بہادر آدمی تھا، اور وہ ہرا رہا تھا اس سسٹم کو جو اوور بیئرنگ تھا۔ بالی ووڈ، انڈیا کی جو فلم انڈسٹری ہے،
امیجیٹلی اس کو یہ سمجھ آ گیا. اور فرام 1960s تھرو آؤٹ 1980s سنیما کے اندر جو ٹیکس ایویژن ہے, بلیک منی, کسٹم ڈاجنگ, اس کو ہیروئک بنا دیا گیا. ہیرو وہ شخص تھا جو کرمنل سے نہیں آفیسر سے بھاگا کرتا تھا اور گنز کے بجائے گولڈ چھپایا کرتا تھا, اور آڈینس تالیاں بجایا کرتی تھی. سنیماز کے اندر لوگ سیٹیاں بجایا کرتے تھے کیونکہ جو آڈینس تھی وہ اس ایموشن کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی. جو فیئر تھا, ڈر تھا ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے وقت, جو انگزائٹی ہوتی تھی کسٹمز کی ڈکلیریشنز کے اندر, دا سائلنٹ کیلکولیشن کہ کس چیز کو ڈکلیئر کرنا ہے, کس چیز کو چھپانا ہے, یہ ایک فینٹیسی نہیں تھی, یہ ایسی میموری تھی جس کو بالی ووڈ اب اسکرین کے اوپر چلا رہا تھا. اور انکم ٹیکس جو ہے انڈیا کا, اس نے بھی سیم آرک کو فالو کیا. تھیوری کے اندر جو انڈیا کا انکم ٹیکس سسٹم تھا وہ برٹش کے زمانے سے موجود تھا. پریکٹس کے اندر جو ڈسکلوجر تھا وہ ریئر تھا, پارشل تھا اور اسٹریٹیجک تھا. جو لوگ تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کا ٹیکس تو ایٹ سورس کٹ جاتا تھا, آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. مگر جو ٹریڈرز تھے, کاروباری حضرات, پروفیشنلز تھے, اسمال بزنس اونرز تھے, ان کو بہت جلدی اس بات کی سمجھ آ گئی. برٹش کے زمانے سے ان کو یہ پتہ تھا کہ جتنا زیادہ وہ ویزیبل ہوں گے اتنی زیادہ ان کے پیسے کی اسکروٹنی کی جائے گی اور سروس ان کو کوئی بھی نہیں ملے گی. ٹیکس آفیسر کو انڈیا کے شروع کے زمانے میں ایک نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر نہیں سمجھا جاتا تھا. ہی واز این اتھارٹی فگر ود ڈسکریشن. اسیسمنٹ کو نیگوشیٹ آپ کر سکتے تھے, فائلز کو ڈیلے بھی کیا جا سکتا تھا, پینلٹیز کو دھمکی کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. تو جو بیہیویئر تھا ٹریڈر کا بھی اور ٹیکس آفیسر کا بھی, وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اڈیپٹ کرتا گیا. دو اکاؤنٹس رکھنا, دو کیش بکس کو رکھنا جو ہے وہ نارمل بیہیویئر بن گیا انڈیا کے اندر. کیش کو رکھنا یعنی بینک کے اندر پیسے نہ رکھنا اور تجوری میں کیش کو رکھنا جو ہے وہ ان ایفیشنسی نہیں سمجھا جاتا تھا, انفلیشن سمجھا جاتا تھا. یہ کروشل پوائنٹ ہے. جن لوگوں کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے نہیں ہے وہ اس کو مس کر جاتے ہیں کہ انڈینز جو ہیں وہ ٹیکس کو اس لیے نہیں اوائڈ کر رہے تھے کہ وہ کنٹریبیوشن کو ریجیکٹ کر رہے تھے, کنٹریبیوشن ٹو دا اسٹیٹ کو ریجیکٹ کر رہے تھے. وہ اس وجہ سے ریجیکٹ کر رہے تھے, ٹیکس کو دینا اوائڈ کر رہے تھے کیونکہ جو انفورسمنٹ تھی وہ ہاسٹائل لگتی تھی. انفورسمنٹ ایسے لگتی تھی کہ ان سے ایکسٹریکشن کی جا رہی ہے پیسے کی. کمپلائنس کو کبھی بھی شروع کے انڈیا کے زمانے میں پارٹیسپیشن کے طور پہ نہیں بنایا گیا بلکہ سرنڈر کے طور پہ بنایا گیا. اور سرنڈر ایک ایسی سوسائٹی میں جو آلریڈی صدیوں سے جس کے اوپر کولونیل انسٹرکشن تھی, پوسٹ انڈیپینڈنس کے بعد, آزادی کے بعد کنٹرول کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں تھا. ٹائم کے ساتھ ساتھ انڈین اسٹیٹ کو ایک بڑی زبردست امپورٹنٹ بات سمجھ آ گئی, اور وہ یہ سمجھ آ گئی کہ ڈر کے ساتھ آپ لوگوں سے پیسے ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے. ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ جتنا زیادہ وہ خوف پیدا کریں گے اتنی زیادہ پیسہ دینے سے ریزسٹنس ہوگی. تو آہستہ آہستہ 1980s کے بعد شفٹ ہونا شروع ہو گیا, آہستہ ان ایونلی اور شور مچائے بغیر. انسٹیٹیوشنز جو تھے ٹیکس کلیکشن کے اور ٹیکس انفورسمنٹ کے, ان کو پروفیشنلائز کر دیا گیا. پروسیجرز کو تھوڑا سا زیادہ سٹینڈرڈائز کر دیا گیا. اپیل سسٹم یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی ٹیکس کو تھوپ دیا جاتا تھا اس کو تھوڑا سا زیادہ کلیئر کر دیا گیا. ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہیومن ڈسکریشن تھی, یعنی ایک ٹیکس آفیسر کو اگر آپ کی شکل نہیں پسند آتی تھی تو وہ آپ پہ اگر 5 لاکھ کا ٹیکس لگا سکتا تھا, تو اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ریڈیوس کر دیا گیا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات, اس بات کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ انفورسمنٹ کو پریڈکٹیبل بنا دیا گیا. انفورسمنٹ کو کائنڈ نہیں کیا گیا, صرف پریڈکٹیبل بنا دیا گیا. اس سے ہوا یہ کہ بیہیویئر چینج ہو گیا. سلائٹ آلٹریشن کہ آپ کو اگر پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے تو آپ تھوڑے سے زیادہ کمپلائنٹ ہوں گے. اس وجہ سے نہیں کہ لوگ مورلی بہتر ہو گئے تھے, ہم لوگ ایسے ہی ہیں. پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہمارا جو مورل کمپس ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے, بٹ صرف اس وجہ سے کہ انڈیا کے لوگوں کے لیے انسرٹنٹی کو کم کر دیا گیا. جب آنیسٹ ہونے کی کاسٹ پریڈکٹیبل بن جاتی ہے, آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, تو ڈسکلوجر کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. مگر جو میموری تھی کلونیل زمانے کی میموری, ارلی انڈیا کی میموری, وہ پوری طرح غائب نہیں ہوئی. کہ آپ کسی بھی آرڈنری انڈین سے جو کاروباری ہے جس کی ایج 30 to 50 ایئرس کے درمیان ہے, اس سے ذرا پرانے زمانے کے انکم ٹیکس رجیم کے بارے میں اگر پوچھیں تو وہ آپ کو ایک سوک پرائڈ سے جواب نہیں دے گا, وہ آپ کو کوشن سے جواب دے گا. وہ آپ کو کہانیاں سنائے گا, وہ آپ کو اسٹریٹجیز بتائے گا جو اس نے استعمال کی اس رجیم کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے. جو اس کا ڈر ہے وہ نرم ہو گیا, سافن ہو گیا ہے, مگر وہ ڈر کمپلیٹلی ختم نہیں ہوا. اس ڈر کو ڈومیسٹیکیٹ کر دیا گیا ہے.
ٹیکس اب ایکسٹینشل تھریٹ نہیں رہا، وہ ایک ایسی چیز بن گیا انڈیا کے اندر جس کو مینج کیا جا سکتا ہے، اس کو امبریس آج بھی نہیں کیا گیا۔ اسی وجہ سے یہ جو جرنی ہے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی، یہ ضروری ہے سننا، اٹ میٹرس۔ اور اس لیے نہیں کہ انڈیا کی جرنی پرفیکٹ ہے، کیونکہ انڈیا کی جرنی از فار فرام پرفیکٹ، اس وجہ سے کہ یہ ایک اسینشیل بات ریویل کرتی ہے پورے ساؤتھ ایشیا کو کہ کمپلائنس جو ہے وہ سرمنس کے ذریعے، اعلان کے ذریعے، نعروں کے ذریعے نہیں کی جا سکتی۔ کمپلائنس کروانے کے لیے عوام کو پیشنس کی ضرورت ہے، کلچرل نیگوسیشن کی ضرورت ہے، اور سلو ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے ٹیرر کو پروسیجر سے۔ اسمگلنگ کا جو دور تھا انڈیا کے اندر، اس کو گولڈن دور بھی کہہ سکتے ہیں، بڑے بڑے اسمگلرز کے نام ہم سنتے ہیں پاپولر کلچر کے اندر۔ یہ فیڈ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ مورالٹی چینج ہو گئی، یہ فیڈ اس وجہ سے ہو گیا کہ جو اپرچونٹی سٹرکچر تھا انڈیا کے اندر پیسے کمانے کا، وہ تبدیل ہو گیا۔ بلیک منی، کالا دھن انڈیا کے اندر اس لیے کم نہیں ہو گیا کہ لوگ سادھو سینٹ بن گئے، وہ اس وجہ سے کم ہو گیا کہ ویزیبلٹی کو اب سروائیو کیا جا سکتا تھا۔ انڈیا نے مسٹرسٹ کو اریز نہیں کیا، آج بھی نہیں کیا، اس نے اس کو ایبزارب کر لیا، اس نے اپنا سٹرکچر اس کے گرد بنا لیا، اور ان ڈوئنگ سو ایک اس قسم کا ٹیکس کلچر بن گیا انڈیا کے اندر جو ٹینس ضرور ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ زیادہ سے زیادہ فنکشنل ہوتا جا رہا ہے۔ وہ جو ٹینشن ہے ماڈرنٹی اور میموری کے بیچ کی، یہاں پہ ہے انڈیا کی اصل ٹیکس کی کہانی۔ یہ ہمیں ایکسپلین کرتی ہے کہ ڈسپائٹ ریزنٹمنٹ، ڈسپائٹ فیئر، کمپلائنس ٹوڈے از فار اسٹرانگر دین اینی ادر ساؤتھ ایشین کنٹری۔ انڈیا کی جو ٹیکس کمپلائنس ہے وہ ساؤتھ ایشیا میں شاید سب سے زیادہ ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اپنے ملک پاکستان کے بارے میں بتائیں گے۔ سیم انہیریٹنس، وہی وراثت، مگر ہمارے ہاں وہی وراثت میٹ اے ویری ڈفرینٹ سیکوینس آف ڈیسیشنس، اور جہاں پہ جو ڈر تھا ہمارا ٹیکس سے، اس کو کبھی بھی ہماری کسی بھی حکومت نے سافٹ لینڈنگ نہیں کرائی۔ بہت شکریہ۔